الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، جس کی آیت نمبر 25، 26، 27 3 آیات تلاوت کی گئی۔ ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہدایات اور جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں انہیں حسب توفیق مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اس سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام رمضان کی شکل میں ملا، اور اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی ملی۔ اب ہمیں بہت ہی درد کے ساتھ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو توفیق ملی، جو عبادات کی گئی، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت سے نواز دے، اور جو کچھ رمضان میں نور ملا، دل میں روشنی پیدا ہوئی، اس روشنی کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم پھر گناہوں میں لگ گئے خدا نخواستہ تو وہ روشنی تو پھر چلی جائے گی، جو ملی تھی وہ چلی جائے گی، تو وہ باقی رہے۔ ابھی آج دوسرا دن ہے، آج شوال کی 2 تاریخ ہے، مارچ کی 22 تاریخ ہے 2026۔ اس میں ہمیں بہت ہی اہتمام سے نیت کر لینا چاہیے کہ رمضان میں جو کچھ ہمیں ملا وہ باقی رہے، ختم نہ ہو جائے، ہماری بدعمالی سے،
ہماری سستی ہماری غفلت سے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو کچھ کمایا اس کو بچا کے رکھے، خوب محنت کر کے کمایا اور اسے بچا کے نہ رکھ سکا تو وہ محنت تو ضائع ہی سمجھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آیت کریمہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، آپ نے ایک نام ضرور سنا ہوگا غزوہ حنین، اس کا اس میں ذکر ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، حنین یہاں ایک غزوہ ہوا ہے، ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کو غزوہ حنین یا حوازن بھی کہا جاتا ہے، حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں مختصر سی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ ان آیات کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ فتح مکہ رمضان المبارک میں پیش آیا تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، سن 8 ہجری تھی، اس میں فتح مکہ، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے فتح مکہ کا جو پیش آیا۔ جب فتح مکہ ہو چکا، مکہ والے آپ کے سامنے اب سر تسلیم خرم کر دیے اور جھک گئے، پورے مکہ پر آپ کی فتح ہو گئی، خانہ کعبہ میں آپ داخل ہو گئے، ایک ایک بت کو نکال باہر کیا، اس کی صفائی کی، جو بھی کام تھے کرنے کے سب کچھ کر لیے۔ تو مکہ سے قریب کوئی تقریباً 20 کلومیٹر کے آس پاس ایک اندازہ ہے، طائف اور مکہ کے بیچ میں جگہ ہے، حنین اس کا نام ہے۔ وہاں مشہور عرب کا بہت ہی مشہور اور مالدار قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنو حوازن۔ یہ حوازن کا قبیلہ، پھر اس کی بہت ساری شاخیں تھیں، اس میں سے ایک مشہور شاخ بنو ثقیف جو طائف میں رہتے تھے، یہ لوگ تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے ان کے۔ تو ان لوگوں کو اب یہ فکر ہوئی، چونکہ مالدار تھے، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، اور وہاں پر ان کا دبدبہ بھی تھا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ قابض ہو گئے، مکہ پہ فتح پا لی، اب ہر چیز سے وہ فارغ ہو گئے، مدینہ بھی ان کا ہو گیا، مکہ بھی ان کا ہو گیا، اب وہ ہر چیز سے فارغ ہیں، اب ان کا رخ ہوگا تو اب ہماری طرف ہوگا، اب ہم پر حملہ کریں گے۔ یہ ان کے ذہن میں بات آئی، ان کو خوف پیدا ہوا، تو انہوں نے مشورہ کیا، تو مشورہ میں یہ بات طے کی کہ قبل اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم لوگ اس سے پہلے ان پہ حملہ کر دیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ یہ خوف ان کو کیسے ہوا کہ آپ مکہ مدینہ پہ بھی آپ پوری طرح قابو پا چکے ہیں، اب مکہ میں بھی پا چکے، اب کچھ بچا نہیں، اب یہ ہمارا ہی قبیلہ، ہمارا علاقہ ہے، اب یہی ہے۔ تو مشورہ میں ہوا کہ ان کے حملہ سے پہلے ہم لوگ حملہ کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے سارے قبائل کے لوگوں میں بات چیت کی، ایک تحریک چلائی، سب سے مشورہ کیا، سب کو اکٹھا کیا، سارے چھوٹے بڑے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا، سب کے سب جمع ہوئے، سب کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ایسا کرنا ہے۔ سب لوگ کہے ہاں بالکل، اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو وہ ہم پہ حملہ کریں گے، اس لیے ہم لوگ حملہ کریں۔ اس میں 2 چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، بنو کعب بنو کلاب ان کو کہا جاتا تھا۔ ان 2 قبیلوں نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، باقی سارے کے سارے لوگ اس پہ متفق ہو گئے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارے خیال میں ان کے ساتھ آسمانی طاقت ہے، اگر مشرق سے لے کے مغرب تک، یعنی پورب سے لے کے پچھم تک کہ سارے لوگ بھی ان سے لڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی سب کے سب شکست کھائیں گے اور یہی فتح پائیں گے، لہذا ہم آسمانی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اس میں شریک نہیں۔
دو چھوٹے چھوٹے قبیلے تو ان میں تعداد بھی کم تھی، انہوں نے یہ کہا تو وہ ساتھ نہیں ہوئے، باقی سارے لوگ ساتھ ہو گئے، اور جو ذمہ دار تھا اس کا، جو اس کا لیڈر تھا، جو اس کا سب سے بڑا تھا، اس نے سب سے یہ کہا کہ سب لوگ مکمل تیاری کریں، پوری تیاری، کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ زبردست مقابلہ ہے، اور تیاری میں یہ کرنا ہے کہ ہر شخص اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی لے کر کے چلے، اور جس کے پاس جو مال ہے، جو جانور ہیں، مویشی، اونٹ ہو، بکری ہو، اور کوئی جانور ہو، سب کچھ لے کر کے چلے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے بال بچوں کو بھی لے کے چلے گا، اپنے تمام مال کو لے کے چلے گا، تو جلدی بھاگے گا نہیں، وہ سوچے گا کہ ارے اپنی بیوی کو چھوڑ کے کیسے جائیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے کیسے جائیں، ہمارا اتنا اتنا مال ہے، ان کو چھوڑ کے کیسے جائیں۔ تو سارا مال لے کر کے، ساری چیز لے کے چلے گا تو بھاگے گا نہیں، یہ سوچ تھی۔ اسی میں یہ بات طے پائی کہ سب کچھ لے کر کے چلنا ہے، جس کے پاس جو ہے لے کر کے چلنا ہے۔ ایک صاحب تھے جو تھوڑے تجربہ کار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب لے کر کے جانے میں فائدہ نہیں ہے، یہ سب لے کر کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شکست ہوئی تو یہ سب بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، بیوی، بچے اور مال، یہ شکست و فتح کے لیے نہیں ہوتے ہیں، شکست و فتح کے لیے تو تلوار اور ہتھیار ہونا چاہیے، ان لوگوں کی کو لو، ان کی تیاری کرو۔ مگر اس نے کہا نہیں، یہ ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ سب لوگ سب کچھ لے کر کے چلے، اور یہ لے کر کے جانا ہی ان کے پیر کی زنجیر ہوگی، اور کوئی واپس نہیں آئے گا، بھاگے گا نہیں۔ اس سلسلے میں مشورہ ہوتا رہا، میٹنگ ہوتی رہی، اور فیصلے ہوتے رہے۔ فیصلے میں یہ سب باتیں طے ہو گئی کہ سب کچھ لے کر کے چلنا ہے، اور سب لوگ جم کر کے مضبوطی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کر لیں۔ اس میں یہ بات بھی آئی فیصلے میں کہ جتنے چھوٹے چھوٹے گھات ہیں پہاڑی علاقے میں، جہاں کہیں جگہ ہے، کمین گاہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ چھپ جائیں۔ جب چھپ جائیں گے تو وہاں سے نکل کر کے حملہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ بھی ایک جنگی چال ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی تیاریاں، اس طرح کی محنت کر کے یہ لوگ تیاری کر کے نکلے اور چلے۔ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی کہ وہ لوگ اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں اور اس طرح کیا حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کی تیاری چل رہی ہے، لہذا ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابھی تو آپ فتح مکہ سے فارغ ہی ہوئے تھے، رمضان کا مقدس مہینہ تھا، اس میں آپ فارغ ہی ہوئے تھے ابھی، اور یہ بات وہاں سے آنے لگی تو آپ نے بھی اپنے طور پر تیاری شروع کر دی۔ اس تیاری میں آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا۔ یہ 12,000 فتح مکہ میں لوگ مدینہ سے جو آئے تھے آپ کے ساتھ، یہ وہ حضرات تھے، انصار مدینہ تھے، 12,000 کی تعداد ان کی تھی۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ مکہ والے، مکہ کے آس پاس رہنے والے، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے، ان کی تعداد بھی تقریباً 2,000 تھی۔ گویا 12,000 تو انصار مدینہ اور 2,000 یہ مکہ اور اس کے اطراف والے، ملا کے 14,000۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع 14,000 کا ہو گیا، صحابہ کرام۔ اور یہ حنین والے، حوازن، ثقیف، یہ لوگ سب ملا کے، ان کی تعداد جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، کئی ہے تعداد، ان میں سے ایک کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 28,000 ان کی تعداد تھی۔ حنین والے جنہوں نے جنگ کی تیاری کی اور کہا پہلے ہم حملہ کریں، اور انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، تیاری کی، ان کی تعداد 24,000 سے 28,000 تھی۔ تو یہ کم سے کم مان لی جائے تو 24,000، یا اور بڑھا لیں تو 28,000۔
تو یہ 24 سے 28 ہزار کی ادھر کی تعداد تھی اور اس طرف 14,000، گویا آدھا اور ڈبل کا مقابلہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تعداد جو ہے وہ 14,000 تھی اور اس طرف جو ہے 28,000 تھی، بالکل ڈبل کا معاملہ تھا۔ تیاری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے، مکہ مکرمہ میں ایک صحابی کو آپ نے ذمہ دار بنا دیا کہ آپ یہاں کی نگرانی کریں گے، یہاں کے ذمہ دار ہیں، کسی بھی علاقہ سے آپ جاتے تو اس علاقے کا ذمہ دار کسی کو بنا کے جاتے تھے، چنانچہ آپ نے ذمہ داری دے دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی مسئلے مسائل بتانے کی، اسلامی تعلیمات کرنے کی، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو ان سے معلوم کرے، اس کی ذمہ داری ان کو دی اور آپ وہاں سے نکلے۔ اور نکلنے کے وقت آپ نے ایک بات کہی کہ آئندہ کل انشاءاللہ ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے، کل ہم وہاں قیام کریں گے جس جگہ قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کرنے کے لیے عہد نامہ تیار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں، ایک دم شروع میں ایک معاہدہ لکھا گیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے ماننے والے تھے ان کے خلاف ایک معاہدہ لکھا گیا تھا کہ اب ان سے بات نہیں کی جائے گی، ان سے خرید و فروخت نہیں کیا جائے گا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس معاہدہ، تو جو معاہدہ نامہ لکھا گیا تھا جس جگہ، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل ہم اس جگہ قیام کریں گے۔ حالات کیسے بدلتے ہیں، وقت کیسے بدلتا ہے، کل ہمارے خلاف وہاں پہ عہد نامہ لکھا جا رہا ہے اور آج ہم اس جگہ جا کے بیٹھیں گے، قیام کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بتا دیا کہ کل ہم وہاں قیام کریں گے۔ چنانچہ آپ کا قیام ہوا دوسرے روز وہاں، پھر وہاں سے چلے حنین کے پاس آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص نے بتایا کہ ابھی ادھر سے ایک سوار آیا ہے اور اس نے بہت کچھ کہا ہے کہ ہم لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ تیاری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تفصیل اس نے بتائی۔ آپ کو اس چیز کی بھی وضاحت کر دیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے اس کام کے لیے، آپ کے ساتھ تعداد تو حضرات صحابہ کرام کی مدینہ کی 12,000 اور 2 یہاں کے 14,000 تھے، لیکن مکہ میں اور جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے، ذرا سا منظر دیکھیں گے جنگ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں بدلہ لینے کا خیال تھا کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہو چکی تھی، بدر اور دیگر جنگ احزاب وغیرہ جو جنگ ہو چکی تھی، اس جنگ میں ان کے بہت سے لوگ مارے گئے تھے، ان لوگوں کا خیال تھا کہ چلتے ہیں اسی، ہم بھی چلیں، دیکھیں اگر یہ مسلمان شکست کھا گئے تو ہم کو کچھ موقع ملے گا، ہم بھی کچھ بدلہ لے لیں گے، اور شکست نہیں کھا گئے، جیت گئے، کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ اس نیت سے بھی، بدلہ لینے کی نیت سے بھی خفیہ، اور کچھ لوگ تماشائی بن کے چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح اور لوگوں کی تعداد بھی، مکہ والے اس میں شامل ہو گئے تھے، بہت سی عورتیں بھی شامل ہو گئی تھی دیکھنے کے۔ بہرحال رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ذرا پتہ لگاؤ لوگوں کا کیا ارادہ ہے اور کیا تیاری ہے، کیا ہے۔ ہماری زبان میں، آج کل کی زبان میں آسانی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے جاسوسی کے لیے بھیج دیا، اپنا ایک جاسوس بھیج دیا۔ ظاہر ہے کہ جاسوس جب جاتا ہے تو جن لوگوں میں جاتا ہے انہی کے انداز میں اپنا رہن سہن، اپنا پہناوا، سب کچھ ویسے ہی بنا لیتا ہے تاکہ کوئی سمجھ نہ پائے۔ چنانچہ آپ نے جن صحابی کو بھیجا وہ چلے گئے اور جا کر کے ان کے بیچ میں رہنے لگے، اور جو ان کا سردار تھا عوف ابن مالک، اس کے قریب بھی رہتے، سب باتیں سنتے دیکھتے۔ 2 روز مستقل وہ رہے، ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے رہے، سب کچھ پتہ لگاتے رہے، سنتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر آ کر کے انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں تو جو ان کا لیڈر، جو ان کا ذمہ دار ہے عوف ابن مالک، میں اس کے بھی قریب رہا، اس کی بھی باتیں سنتا رہا۔ تو اس نے یہ کہا کہ ارے محمد اور ان کے جو ساتھی ہیں
अब तक इनको किसी तजर्बाकार बहादुर से मुकाबले का इत्तेफाक नहीं हुआ है। ये तो मक्का वाले जो सीधे साधे लोग थे उनसे इनका मुकाबला हुआ है, तो उन्होंने उनको शिकस्त दे दी। अब पता चलेगा हम बहादुर लोग हैं, तीर चलाने वाले लोग हैं, बेहतरीन तीर चलाने वाले हम में बहादुर लोग हैं। जब हमसे मुकाबला होगा तो समझ में आएगा, वो एक बार में भागेंगे वो लोग। ये कह रहा था वो। और उसने ये भी कहा है कि हमारी जितनी कमीन गाहें हैं, छुपने की जो जगह है पहाड़ी के अंदर जो गार होता है, ये उसमें अपनी फौज को अलग अलग हिस्से में उसमें सबको छुपा दें। कुछ यहाँ छुप जाएंगे, कुछ वहाँ छुप जाएंगे, कुछ वहाँ छुप जाएंगे। अब पहाड़ के अंदर छुप जाने से पता भी नहीं चलेगा, नजर भी नहीं आएगा। अब फिर जब उनके लोग अंदर आके हमारे यहाँ हमला के लिए आएंगे, अब इधर से सब लोग निकल निकल करके हमला करेंगे, बस। ये कह रहा था। और इस तरह की जो बातें वहां सुनने में आई, बताया कि वो तो बहुत ज़्यादा हथियार लेकर आए हैं और बहुत सारे मवेशी भी लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अब कहने लगे कि इंशाअल्लाह ये सब हमारे लिए माल गनीमत बन के आ जाएगा। क्या इत्मीनान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कैसा अल्लाह पे भरोसा था आपको। आपने फरमाया ये सब माल गनीमत बन करके हमारे यहाँ आ जाएगा। घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि आप इतने दिनों से मदीना में रह रहे थे, अभी आप मक्का तशरीफ लाए थे, मक्का फतह, अब यहाँ से जंग के लिए निकल रहे हैं, तो जंग का सामान तो आपके पास नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तो पहले से है नहीं, कोई तैयारी नहीं है। तो जिस मक्का को आपने अभी अभी फतह किया है, उसी मक्का के लोगों से जो उनके जिम्मेदार हैं, सफ़वान इब्न उमैया उस वक्त उनका जिम्मेदार था, आपने उससे कहा कि जो ज़िरह हैं ये हमें दो। तो उसने कहा कि आप हमसे हमारा हथियार सब छीनना चाहते हैं। तो आपने कहा नहीं, छीनना नहीं चाहते, हम तो आरियत के तौर पर मांग करके ले जा रहे हैं, फिर हम वापस कर दें। और अगर इन हथियारों में से कोई हथियार का कुछ नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसका ज़मान भी देंगे, उसका बदला भी देंगे, एक एक चीज़ हम वापस करेंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है। तब उसने जो है 100 ज़िरह दी। ज़िरह कहते हैं लोहे का लिबास जो जंग में पहन लिया जाता है ऊपर, ताकि अगर कोई तलवार चलाए भी तो जिस्म को कुछ ना हो, जिस्म पर कोई असर ना पड़े, वो एक लोहे का लिबास होता है, तो उसको ज़िरह कहते हैं वो। और इसी तरीके से तीर, नेज़े, सब चीज़ आपको वहाँ से दी गई। आप सब तैयारी के लिए सबको ले करके चले, वहाँ पहुँचे, उधर से भी तैयारी हुई, इधर से भी। पर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, आपको बता रहे हैं। रमज़ान का महीना था, सन 8 हिजरी में जब फतेह मक्का हुआ। रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना शुरू होता है, जैसे आज शव्वाल का महीना है, 2 तारीख है, तो शव्वाल की 6 तारीख थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं। सिर्फ शव्वाल की 6 तारीख थी, यानी ईद के 5 दिन गुजरने के बाद, और रमज़ान में अभी अभी मक्का फतह हुआ है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए। मक्का फतह हुआ है और आप निकल रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिन का फासला नहीं है, आधा महीना तकरीबन समझ लीजिए, कोई लंबी बात नहीं। आप निकल रहे हैं, शनिचर का दिन है जिस दिन आप मक्का मुकर्रमा से निकल रहे हैं, 6 शव्वाल। और वहाँ पहुँच करके ये तैयारी। अब जब आपके लोग बढ़े हैं हमला करने के लिए, बस वो लोग जो चारों तरफ कमीनगाहों में छुपे हुए थे, वो जल्दी जल्दी सब निकल आए और निकल करके तीर बरसाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है कि वो तीर अंदाज थे, माहिर थे तीर चलाने के, वो ख़ास किस्म की फ़ौज थी वो, जो छुप करके इधर उधर, वो सब एक बैग निकल करके जब उन्होंने तीर चलाना शुरू किया है, तो ये हजरात सहाबा जो आगे बढ़े हुए थे परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, और फ़ौरन पीछे हटे और मुंतशिर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। इसलिए कि एक बैग तीरों की जो बारिश शुरू हुई है उन तीर अंदाजों की तरफ से, वो माहिर तजर्बाकार तीर अंदाज थे उनकी तरफ से, तो ये फ़ौरन पीछे हट गए और एक तरह की परेशानी शुरू हो गई, एक तरह की परेशानी शुरू हो गई। कुरान करीम ने उसका जिक्र किया है
تو اس کے ذکر میں قرآن نے یہ لفظ کہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تم کو یہ خیال ہو گیا تھا، اور بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل بھی گیا تھا، جیسا کہ روایات بتاتی ہیں کہ اب کی مرتبہ تو ہماری تعداد بہت ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی بہت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی جنگوں میں تعداد بہت کم ہوتی تھی صحابہ کی، جیسے بدر میں صرف 313 تھے اور ان کے مقابل میں 1000 سے زائد تھے، اور یہاں پر ان کی تعداد خود ہے 14,000۔ تو اپنی تعداد کو دیکھ کر، اپنے پاس جو ہتھیار وغیرہ ہے اس کو دیکھ کر بعض کی زبان سے نکلا تھا کہ اب کی تو ہم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب تو ہماری تعداد بہت ہے۔ تو یہ جملہ، چونکہ یہ جملہ عام انسان کی زبان سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی زبان سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر حال میں تعداد کم ہو یا زیادہ، دونوں حال میں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنی تعداد پر یا اپنی طاقت پر، اپنی چیز پہ جہاں بھروسہ ہوا کہ ختم ہوا معاملہ، تو یہ جو خیال پیدا ہو گیا کہ اب تو تعداد بہت ہے، اب تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، تو یہ خیال کہاں لے جا رہا؟ گویا اللہ پر سے بھروسہ کم کر رہا ہے یا اللہ پر بھروسہ گھٹا رہا ہے، اب بھروسہ اپنی تعداد پر یا اپنی طاقت پر ہو رہا، اور یہی جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کی طرف سے یہ جملہ بھی گوارا نہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شروع میں ان کو شکست ہو گئی۔ اس کو شکست کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ شروع میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، بھاگنا پڑا، جب چاروں طرف سے تیر کی بارش شروع ہو گئی اور وہ کمین گاہوں سے نکل کر کے منتشر ہو گئے، بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے آ گئے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے۔ اس وقت حضرات صحابہ کرام سے چونکہ دور بھاگ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، عباس چچا جان آواز لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ماشاءاللہ، اس سے پہلے شاید ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب وہ آواز لگاتے تو 10 کلومیٹر تک آواز تو بہت آرام سے ان کی جاتی تھی۔ اللہ نے وہ طاقت دی تھی، ان کی آواز میں وہ بلندی دی تھی، چنانچہ انہوں نے آواز لگائی، بس سارے صحابہ کرام ان کی آواز سن کر کے دوڑ پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون ڈال دیا، اطمینان ڈال دیا، سکینہ نازل فرما دیا، بس سارے صحابہ دوڑ پڑے واپس۔ لیکن کچھ دیر کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، خچر پہ، سفید خچر تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ساتھ میں موجود تھا، مسلسل میں ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو ایڑ لگاتے تھے کہ آگے بڑھ، آگے بڑھ، اور حضرت عباس فرماتے کہ میں خطرہ کو بھانپتے ہوئے میں خچر کو روکتا تھا، اس لیے کہ پیچھے ساتھ دینے والا بھی بظاہر کوئی نہیں ہے اور آگے سب دشمن ہیں، اور آپ بڑھے چلے جا رہے ہیں، بڑھے چلے جا رہے ہیں تنے تنہا، تو اس لیے میں خچر کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایڑ لگا کے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھنے کا موقع ملا، آپ کی ہمت دیکھنے کا موقع ملا۔ کہا ہم لوگ آپ کے پیچھے پناہ لیتے تھے، آپ کے پیچھے پناہ لیتے تھے، اور آپ سب سے آگے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، اور جو آپ کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہم لوگ کہتے یہ تو سب سے بڑا بہادر ہے۔ تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور آپ کی بہادری کی بلندی کا نظارہ دیکھنے میں آیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بہادری تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، آپ کے ساتھ دینے والے بس دائیں طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بائیں طرف حضرت ابو سفیان تھے، یہ تھے۔ یہیں پر رک کے ہم ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیں۔ ایک شخص جس کا نام شیبہ تھا، شیبہ ابن عثمان، بعد میں یہ شخص اسلام لے آیا، مسلمان ہو گئے، اچھے ایمان والے ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے واقعہ سنایا، ان کا واقعہ سن لیجئے۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جنگ میں میرے ابا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا،
اور میرے چچا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا. اس لیے میرے اندر بہت ہی جوش تھا بدلہ لینے کا، بہت ہی غصہ تھا کہ مجھے بدلہ لینا ہے ان مسلمانوں سے، اپنے ابا کا، اپنے چچا کا، بہت زیادہ. اور یہ موقع جب مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو ہم نے کہا ہم بھی ساتھ ہو کے چلتے ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے چلتے ہیں، اور جہاں موقع ملے گا وہاں بدلہ لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں مکہ سے، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، بلکہ اس لیے کہ جہاں موقع ملے گا وہاں انہی کو ہم ختم کریں گے. اس نیت سے یہ نکلے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں جب ایک بیگ حوازن کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور صحابہ کرام بکھر گئے، پیچھے ہٹ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، تو میں نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے، بس یہی موقع، اس موقع پہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ حملہ کر دیتا ہوں، ساتھ میں ہے ہی. کہا میں فوراً میں دائیں طرف گیا. دائیں طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف آپ کے چچا ہیں، حضرت عباس. میں نے کہا نہیں، حضرت عباس تو چچا ہیں، یہ تو ہر حال میں ساتھ دیں گے ان کا. تو میں بائیں طرف آیا. بائیں طرف آیا تو دیکھا کہ حضرت ابو سفیان ہیں، یہ پکڑے ہوئے ہیں، خچر کی لگام پکڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی رشتہ دار ہیں، یہ بھی حفاظت کریں گے، بچائیں گے. تو میں کہا کہ دائیں بائیں تو موقع نہیں مل رہا، سامنے سے آنے کی تو ہمت نہیں ہے، تو میں پیچھے سے چلتا ہوں. چنانچہ وہ پیچھے سے، کہا کہ ایک دم میں قریب پہنچ گیا. اب میں تیاری کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، ان کی پیٹھ سامنے ہے اور میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے. اب میں حملہ کر دوں، پوری تیاری میں نے کر لی. بس جیسے ہی حملے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، ہاتھ نکال رہا تھا، اچانک ایک روشنی نظر آیا آپ کے پیٹھ کی طرف سے، ایک چمکتی ہوئی ایک روشنی نظر آئی. میں حیرت میں پڑ گیا اس روشنی سے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے گھوم کے دیکھتے ہیں مجھے. جب مجھے آپ نے دیکھا، کہا ادھر آؤ شیبہ، ادھر آؤ. کیا آپ کا ظرف تھا، کیا آپ کا حوصلہ بلند تھا، ہم لوگ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. ایک شخص جانی دشمن ہے، جان لینے کے لیے قریب ہے، آپ اس کو آواز دے کر بلاتے شیبہ ادھر آؤ، اپنے پاس بلا کر کے ان کے سینے پہ آپ ہاتھ رکھتے. یہ شیبہ کا بیان ہے کہ آپ جب میرے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کا اس سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ آپ نے دعا بھی کی، یا اللہ اس کے شیطان کو دور کر دیجیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ آپ اس کے شیطان کو دور کر دیجیے. کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا دی، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا. اس کے بعد جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو آنکھ کھول کر کے آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں تو کیا میں محسوس کر رہا ہوں؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، میرے دل دماغ سے، میرے جسم سے، میری جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیاری لگنے لگی. ابھی تو جان لینے کے لیے کھڑے تھے، ہتھیار لے کے بس آپ کے پیٹھ پہ کھڑے تھے مارنے کے لیے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ کہہ رہے اللہ اس کے دل سے شیطان دور کر دیجیے. بس یہ دعا تھی کہ اب یہ کہتے ہیں میری جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیاری لگنے لگی. بہت دل میں آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ پیدا ہو گئی. اب میں آپ کے اوپر وار ہونے لگا، قربان ہونے لگا. آپ نے فرمایا شیبہ چلو اب آگے بڑھو، اب آگے بڑھ کر کے مقابلہ کر. یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کے اب مقابلہ کرنے لگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ کر کے آپ کے خلاف جا رہے تھے، اب آپ کے موافق بڑھ کر کے آگے بڑھ کر کے اب دشمنان اسلام سے جنگ کرنا شروع. خوب بہادری دکھلائی، خوب بہادری دکھلائی. جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ سے کہا شیبہ جب تم مکہ سے نکل رہے تھے تو تمہاری نیت تھی اسی وقت کہ ہم جا کے قتل کریں، مجھے پتا ہے. شیبہ حیران، آپ ایک ایک چیز بتانے لگے. تم اس نیت سے نکلے تھے اور پھر یہاں آ کر کے تم میرے ارد گرد مجھے قتل کرنے کے لیے چکر بھی لگا رہے تھے، کبھی دائیں جا رہے تھے، کبھی بائیں جا رہے تھے، کبھی پیچھے آ رہے تھے. یا رسول اللہ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو آپ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کو تم سے خیر کا کام لینا تھا، تم تو یہ شر چاہ رہے تھے، اللہ خیر چاہ رہا تھا، جو تم سے خیر کا کام لے لیا. اسلام ایمان تمہارے دل میں ڈال دیا، رسول کی محبت دل میں ڈال دی، اور دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کے لیے تم بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو. یہ سب تو خیر ہی خیر ہے، اللہ خیر کا چاہ رہا تھا. ایسا واقعہ اسی جنگ میں کئی ایسے واقعہ پیش آیا. نذیر بن حارث ایک شخص تھا، اس کے ساتھ بھی اس نے بھی یہ کہا کہ میں بھی اسی طرح نکلا تھا کہ جہاں موقع ملے گا میں کچھ کر لوں گا، لیکن پھر میرے دل میں ایمان بیٹھا، اسلام کی عظمت بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی، اب پھر میں آپ کے ساتھ ہو کر کے ایک دم
جنگ کے لیے پوری طرح کھل کے تیار ہو گیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں اکیلے بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے جو اکیلا بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہاں تھا تو یہ شخص آیا، اس نے مجھے آنکھ لگ گئی تھی، اس نے میری تلوار اٹھا کے مجھے کہنے لگا محمد بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ اکیلا پا کر کے شخص نے ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی بڑائی تھی، اللہ پہ جو اطمینان تھا، آپ نے اسی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ بچائے گا۔ وہ تو خاص قلبی کیفیت ہوتی ہے، اس قلبی کیفیت کی طرف سے جو جواب ملتا ہے اس جواب کا اثر اگلا پہ بھی پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اس پہ اثر پڑ گیا اور اس کے اثر کی وجہ سے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ تلوار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ نے اپنی تلوار لے لی اور پھر اس سے پوچھا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس کے اندر کہاں ایمان اور کہاں یقین، کہاں اطمینان؟ وہ کیا جواب دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے، غزوہ حنینی کے موقع کا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل اور ہمت کی بلندی، حوصلہ کی بلندی، آپ کے ظرف کی وسعت، اس طرح کی چیزوں پہ نظر آتی ہے۔ ہم لوگ تو صرف چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں یا جان لیتے ہیں، لیکن جب کسی جگہ کے حالات وقت کے حالات کو تفصیل سے پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، آپ کی خوبیوں کا اندازہ ہوگا کہ کیا کیا اللہ نے آپ کو خوبیوں سے نوازا تھا اور آپ کے اندر کتنی حکمت تھی، کتنی بلندی تھی اور کیا تھا۔ بہرحال اب اس کے بعد مختصر ہم کرتے ہیں، وقت ہوتا جا رہا۔ اب اس کے بعد جب تمام صحابہ پھر سے اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھ بڑھ کر کے کام کر رہے تھے، نتیجہ کے طور پر یہی سردار جس نے مشورہ دیا تھا کہ سب لوگ اپنے بال بچوں کو، اپنے سب سامان کو، سارے مویشی کو لے کر کے آؤ، سب سے پہلے بھاگنے والا یہی نکلا، چھوڑ کر کے بھاگا اپنے بال بچوں کو بھی اور اپنے مویشی کو، سب کو۔ جب سردار بھاگے تو سب بھاگے، اب اس کے بعد سبھی چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگے، سارا کچھ چھوڑ کر کے لوگ بھاگ گئے اور مکمل میدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور حضرات صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہا۔ یہ فتح مکہ کے بعد فوراً ہی بات کا یہ واقعہ ہے۔ یہ رمضان میں فتح مکہ ہو رہا اور شوال میں، بالکل شوال کے شروع میں یہ حنین کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب جو گرفتار ہوئے، جو مال ہاتھ آیا، وہ بھی ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ 6000 تو جنگی قیدی گرفتار ہوئے، 6000۔ وہ لوگ 28,000 آئے تھے، ان کی فوج کے جو خاص خاص لوگ تھے وہ 6000 جنگی قیدی وہ گرفتار ہوئے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، 6000 جنگی قیدی گرفتار ہو گئے اور آپ کے ہاتھ میں جو ان کے اونٹ آئے ہیں وہ 24,000 اونٹ تھے۔ ہم لوگوں کو 1-2 اونٹ مل جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، 24,000 اونٹ آپ کے ہاتھ میں آئے آپ کے پاس، اور 40,000 سے زیادہ بکریاں آئیں۔ وہ لوگ سب لے کے چلے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم بھاگیں گے نہیں، اور یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ آپ نے فرما بھی دیا تھا چلو یہ سب ہمارے لیے غنیمت کا مال بنے گا، وہی ہو گیا۔ 40,000 سے زیادہ بکریاں ہاتھ میں آ گئی اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی جس کا وزن 4 من سے زیادہ ہوتا۔ اتنی چاندی اکٹھی ہو گئی۔ اس طریقے سے کتنا مال اکٹھا ہو گیا اور سب کو اب جنگ ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ لے کر کے اب آپ واپس ہو رہے تھے۔ تو آپ نے مشورہ میں کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ مکہ چلیں، عمرہ کریں، اس کے بعد تب مدینہ واپس ہوں گے۔ یہاں سے سیدھے مدینہ واپس نہیں ہوں، پہلے مکہ چلیں، وہاں عمرہ کریں، عمرہ کر کے چلیں۔ یہی بات طے ہوئی۔ اس کے بعد آپ پہنچے مقام جعرانہ میں، وہاں پہنچ کر کے وہاں رکے۔ پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ جو مال غنیمت ہے اسے تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ مال غنیمت کی تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ تقسیم کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا، حصہ لگانا پڑتا، کتنے مجاہدین کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کتنا کتنا حصہ لگانا، ظاہر اس میں وقت لگتا ہے۔ چنانچہ یہ تقسیم کا عمل شروع ہو رہا تھا، تقسیم ہونے ہی والی تھی، ابھی حصے لگائے جا رہے تھے۔ اسی دوران سنیے کیا ہوا۔ یہ حوازن کا قبیلہ جو جنگ کے لیے آیا تھا،
जब ये लोग वापस भाग गए थे और भागने के बाद जा करके लोगों को एहसास हुआ, आपस में मशवरा हुआ कि अब तो हम लोग शिकस्त खा गए, सब कुछ हमारा चला गया, सिर्फ हम ही बचे, जो बचे हम तो हम ही बचे, न कोई माल है न बच्चे हैं, कुछ नहीं, सब लोग ख़त्म है, क्या किया जाए क्या किया जाए। दिल में ईमान ने घर किया तो उनके सरदार जो बड़े बड़े थे सरदार, वो लोग तय किए कि हम लोग इस्लाम कबूल करते हैं। और उसमें एक शख्स ऐसा भी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई चचा था। रज़ाअत का मतलब होता है दूध पीने से जो रिश्ता तय होता है, रिश्ता बनता है, उसको रज़ाई बोलते हैं। तो वो रज़ाई चचा ये भी उसमें थे। जिन लोगों ने तय किया कि चल के हम लोग मुलाकात करते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चुनांचे उनका एक वफ्द, हवाज़िन के सरदारों का वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस मकाम पे, जहाँ अभी माल की तकसीम का अमल हो रहा था, वहाँ पे वो लोग पहुँच गए और आकर के उन्होंने दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, हम लोगों का हाल जो है वो आप देख रहे हैं, हम लोगों के साथ जो उफ्ताद जो मुश्किल पड़ी है वो आपके सामने, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना बच्चे रहे हमारे, ना बीवियां रही, ना माल रहा, कुछ नहीं रहा, हम एकदम से खाली हो गए। और अगर ये हम दरख्वास्त लेकर आए हैं, अगर हम किसी दूसरे बादशाह के पास जाते तो वो भी हमारी मदद करता। आप तो अखलाक फाजिला के सबसे ऊंचे मकाम पर हैं, आप तो सबसे ज़्यादा बुलंदी वाले हैं, इसलिए हम आपसे और ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे ऊपर बख्शिश करेंगे और हमारा माल हमें वापस कर देंगे। ये आके इन्होंने अपना इस्लाम जाहिर किया और आप अपने माल की वापसी की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा नरम था। आपके दिल में आया कि भाई जब ये मांग रहे हैं तो मांगने वाले को वापस नहीं करना चाहिए, इनको माल दे देना चाहिए। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो मुजाहिदीन जंग में आए हैं तो माल गनीमत उनका हक हो चुका है, तो हम दूसरे का हक लेकर के दे दें, ये जुल्म होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बहुत ही नाजुक मरहला है। एक तरफ वो मांगने आए हैं, मांगने वालों को आप वापस करना नहीं चाहते हैं, आपका दिल इस कदर नर्म है, मोहब्बत वाला है। दूसरी तरफ ये माल हम दें तो कैसे दें, ये तो इनका हक हो चुका है मुजाहिदीन का, किसी का हक मार के नहीं देना है। चुनांचे आपने कहा कि देखो इस माल में तो मुजाहिदीन का हक हो गया है, हम इसको कैसे दें आपको। हाँ, हम उसी वक्त दे सकते हैं जबकि हम इनसे इजाज़त लें, उससे पहले हम नहीं दे सकते हैं। अब आपके की दो चीज़ें हैं, एक तो आपके कैदी हैं 6000, दूसरा ये आपका माल है। इन दोनों में से आप चुन लीजिए आप कौन लेना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, इस पे फैसला कीजिए, मशवरा करके हमें बताइए। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया, मशवरा करके ये तय किया कि या रसूलल्लाह हमें हमारे कैदी दे दीजिए। ये सोचे माल लेकर के क्या करेंगे जब हमारे लोग, हमारे ये बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, यही चले जाएंगे। तो उन्होंने यही फैसला किया कि हमारे कैदी हमें दे दें। ठीक, आपका ये फैसला है। उसके बाद भी आपने ऐसे ही नहीं दे दिया, क्योंकि उसमें हक हो चुका है मुजाहिदीन का। इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो हम अभी जिस नुक्ते पे आपको ले जाना चाहते हैं। हम लोग जहाँ किसी का ऊपर दिल नरम हुआ फौरन उठाया दे दिया, दूसरे का माल उठा के दे दिया, यही तो हम लोग करते हैं। अपना तो देते नहीं है, बहुत शौक होता है तो ज़कात में से दे देते हैं, जो देना ही है दे देते हैं। तो दूसरे का हक उठा करके देना तो बहुत आसान है, जो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, हम अपने मुआशरे में देखते हैं यही होता है। उठाया दूसरे का दे दिया, बेचारा गरीब है कहाँ जाएगा इसलिए दे दिया, अपना दे के दिखाओ, उठा के दे दिया दूसरे का। तो आपने कहा कि मैं पहले इजाज़त दे लूँ। चुनांचे आपने खूब ध्यान से सुनिएगा इस नुक्ते को जिसको हम सुनाना चाह रहे हैं। आपने पूरे मजमा को इकट्ठा किया, अल्लाह की तारीफ़ की जैसी आपकी आदत थी, आपने खुतबा दिया, उसके बाद सारी बात बताई कि भाई ये तुम्हारे भाई हैं। अब आप उनको भाई कह रहे हैं, जो कल दुश्मन थे, जो कल लड़ रहे थे, आज आप उनको भाई कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने आके कहा कि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो आपने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, ये शर्मिंदा होकर के आए हैं और आ करके उन्होंने ये मुतालबा किया है, तो इस मुतालबा की वजह से हम चाहते हैं कि इनका मुतालबा मान लिया जाए। आप लोग की क्या राय है? आप लोग इस पे राज़ी हैं? साहबे किराम ने कहा हम लोग खुश दिली से इस पे राज़ी। जब खुश दिली से राज़ी, जब ये आए हैं, मुसलमान हो चुके हैं, मांग रहे हैं, आप देना भी चाह रहे हैं, हम लोग खुश दिली से राज़ी। बात समझ में आ रही? उसके बाद क्या हुआ? आप बयान ख़त्म करने के बाद आपने कहा कि मजमा में हमने ऐलान किया है
مجمع میں کوئی آدمی شرما حضوری میں بھی ہاں کہہ سکتا ہے، مجمع میں کوئی شرما حضوری میں خاموش بھی رہ سکتا ہے. اس لیے مجمع کی آواز پر ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم کو ہر ایک سے الگ الگ اجازت لینا ہے. سننے کی کوشش کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے کہا ہر مجمع میں اگرچہ ہو چکا، لیکن ہم ہر ایک سے الگ الگ اجازت لینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کسی نے دوسرے کا دیکھا دیکھی ہاں کہہ دیا ہو، یا سوچا ہو کہ دل اس کا نہیں ہے لیکن خاموش رہ گیا ہو، تو خاموشی سے بھی ہم اجازت نہیں سمجھیں گے اور شرما حضوری میں. اس لیے آپ نے تمام قبیلے کے جو ذمہ دار تھے سب بڑے بڑے کو بلایا، کہا بھائی تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، اتنے آدمی تم ان سے الگ الگ کر کے پوچھو. تم ہر ایک کو آپ نے ذمہ داری دی الگ الگ، اور انہوں نے ہر ایک سے الگ الگ ایک ایک کر کے اجازت دی. جب ہر ایک کی طرف سے الگ الگ ہاں 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 اجازت ہے، خوشی سے ہر ایک نے جب اجازت دی، تب آپ نے پھر سے اعلان کیا، اور اعلان کر کے یہ 6000 جنگی قیدی تھے آپ نے ان کو واپس کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ جس کا حق ہے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے، جب تک اس کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے، تب تک ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، کسی کو نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف بہت کام ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے. کوئی کسی کا گھر لیا 1 مہینہ کے لیے، 1 سال کے لیے، اب 1 سال کے بعد نکلتا نہیں. اب دوسرے لوگ آتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو فیصلہ کرتے کہاں جائے گا، وہ فیصلہ کر دیتے اس کو دینے کا. یہ فیصلہ کرنے والے ان کو کیا حق ہے کسی دوسرے کے گھر کا فیصلہ کرنے کا؟ اپنا گھر دے کے دکھائیں. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے ہر معاملے میں ہمارے یہاں فیصلہ کرنے والے چلے آتے ہیں، اپنا 1 پیسہ نہیں دیتے، دوسرے کا حق اٹھا کے دے دیتے ہیں. یہ کہا کہ یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹھیکا ہے. غریب پہ ترس کھانا بہت اچھی چیز ہے، کسی دوسرے کا حق مار کے ترس کھانا ناجائز ہے، ناجائز ہے. تو اس نقطے کو سمجھنا ہے. ہمارے ہاں اس نقطے کو بالکل نہیں سمجھا جاتا. اس کے خلاف بہت فیصلے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، اس کے خلاف سارے فیصلے ہوتے ہیں. آپ حضرات اس کو سمجھیے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. کسی دوسرے کا حق کسی کو دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے اس کو جمنا، اس کو ماننا، اس کو سمجھنا، اس باریکی کو سمجھنا، یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہو، سب سے بڑی فتح ہوگی آپ کی. بات پوری ابھی نہیں ہو پائی اس جنگ کے تعلق سے، لیکن بہت سی باتیں سامنے آئی. ان باتوں کو ذہن نشیں کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. ہم اس کا آیت کا ترجمہ کر دے رہے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سی جگہوں میں. اس سے پہلے جیسے بدر میں، احزاب میں، اس سے پہلے تمہاری بہت سی مدد کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کر رہے ہیں. مگر اس وقت ہاں ایک کمزوری تمہاری ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تم کو غرے میں ڈال دیا تھا. تم یہ سمجھ رہے تھے تعداد بہت ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں جیتنا ہی جیتنا ہے. فلم تغنی عنکم شیئا، اس کثرت نے تمہارا کوئی بھی کام نہیں دیا. پہلے تو بھاگے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، اس کثرت نے تمہارا کوئی کام نہیں دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ کثرت اور قلت پہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی مدد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے. آج بھی تاریخ آپ پچھلی تاریخ بھی دیکھیے اور آج بھی دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اپنی نظر کو کھولیے، دنیا پہ نظر دوڑائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بڑی بڑی طاقت شکست کھا جا رہی ہے، بے ہتھیار نہتھے لوگوں کے سامنے شکست کھا جا رہی ہے. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی مدد ہے. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی تمام فراخی کے باوجود. زمین اتنی بڑی ہے اس کے باوجود چھوٹی ہو گئی تمہارے لیے، جگہ نہیں مل رہی تھی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیچھے ہٹ گئے، پیٹھ دکھلا کر پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے تھے. اس کے بعد ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنا سکینہ نازل فرما دیا علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر پھر سے سکینہ نازل کیا. بس سب لوگ پھر اکٹھے ہو گئے اور جو موجود تھے سامنے تھے ان کی ہمت اور مضبوط ہو گئی. وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی فوجیں اتار دی جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. اللہ نے اپنی فوج بھی اتار دی، آسمانی فرشتے نازل کر دیے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. کچھ لوگوں کو کہیں کہیں کچھ نظر آ گیا تھا. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے ان لوگوں کو عذاب دے دیا جنہوں نے کفر کیا. عذاب دیا سے مراد ان کو شکست دے دیا، ذلت آمیز شکست، سب کچھ ان کا ختم ہو گیا. وذالک جزاء الکافرین، اور کافرین کی یہی سزا ہے، یہی بدلہ ان کو ملنا چاہیے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ
توبہ نصیب کرے گا اس کے بعد جن کو چاہے گا. وہ لوگ بعد میں پھر آئے، توبہ کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد تو کتنوں کو ایمان کی توفیق دے، پھر سب ایمان لے آئے، لوگ ایمان لے آئے، پھر وہ ہمارے بھائی بن گئے. یہ چند چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آخری بات وہی ہے جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے رہے. کھانا، ہمارے گھر کا کھانا ہمارے لیے حلال، ہمارے گھر کا پینا ہمارے لیے حلال، لیکن ہم اس حلال سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہے. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک. اس نے ہماری مشق کرا دی ہے کہ ہم حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. لہذا طے کر لیجئے کہ ہم ہر حال میں حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جب ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم حلال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود سامان رہ کر کے ہم اس کو نہیں کھاتے نہیں پیتے، رک سکتے ہیں، تو حرام سے بھی ہم رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں. لہذا ہم کو رک جانا، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ جمنا ہے کہ ہم کو ہر طرح کی غلط چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. رمضان ختم ہونا ایک نئے دور کا آغاز ہے. یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. کیا کہ اب تک ہم حلال سے بچ رہے تھے، اب ہم حرام سے بچنے پر مضبوطی سے قائم رہیں گے. یہ نئے دور کا آغاز ہے، اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے متعلقین کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے پڑوسیوں کو، سب کو اس پر جمع کر کے رکھے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الاولون والاخرون. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے چلا گیا، ہم سے جا چکا. یا اللہ اس کے جو برکات ہمیں حاصل ہوئی ہیں اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، اس پہ ہمیں جمع رکھیے. یا اللہ جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے آپ کی توفیق سے، آپ کی مدد سے، یا اللہ اس کو باقی رکھیے. یا اللہ اس پر ہمیں جمائے رکھیے. یا اللہ اس پر ہمیں جمائے رکھیے. شیطان تو ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ پھر اسی راہ پہ لے جانا چاہتا ہے. جو حالت ہماری رمضان سے پہلے تھی اسی حال پہ واپس لے جانا چاہتا ہے. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس حال پہ ہمیں واپس نہ لے جائیے، ہمیں جانے نہ دیجیے. یا اللہ آپ کی مدد شامل حال ہمارے ہو جائے، آپ کی توفیق ہمارے شامل حال ہو جائے، اور ہم نیکی پہ جمے رہ جائیں، نیکی پہ جمے رہ جائیں. حلال کو دانت سے پکڑ لیں، حرام کو جھٹک دیں، پھینک دیں، اس سے دور ہو جائیں. خود بھی اپنے آپ کو بھی دور کر لیں، اپنے بال بچوں کو بھی دور کر لیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دور کریں، اپنے دوستوں کو بھی دور کریں. ہر ایک کو حرام سے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. آپ کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا بنا دیجیے. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا بنا دیجیے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.